Assalamu alaikum. So today in this video we'll talk about the geo-economic vision of Pakistan. So सबसे पहले we know کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو ہمیشہ سے ہماری لیڈرشپ نے زیادہ فوکس کیا ہے، بلکہ فوکس ہی جیو پولیٹکس پہ کیا ہے rather than on جیو اکنامکس۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ جیو اکنامیکلی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنا پڑتا ہے، اور ایسا ہوتا رہے گا۔ وہ اس لیے کیونکہ پاکستان جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹریٹجک لوکیشن پہ لائے کرتا ہے۔ سو چاہے کوئی بھی اس ریجن میں مسئلہ ہو تو ان دیٹ کیس پاکستان ہیز ٹو پلے این امپورٹنٹ رول۔ آل رائٹ، سو دا تھنگ از کہ پاکستان کو اپنے فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اپنے سیکیورٹی اپریہینشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی لیڈرشپ نے ہمیشہ جیو پولیٹکس پہ فوکس کیا ہے اور ہمیشہ ہی جیو اکنامکس کو نیگلیکٹ کیا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا تیزی سے چینج ہو رہی ہے۔ ناؤ پیپل ہیو لیفٹ بیہائنڈ دی کنونشنل مینز آف وار۔ اب جو تمام دنیا کے کنٹریز ہیں، رائیول نیشنز ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکانومی کی بیسس پہ کمپیٹ کر رہی ہیں۔ آل رائٹ، اینڈ ناؤ اٹس آلسو ٹائم فار پاکستان کہ وہ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرے فرام جیو پولیٹکس ٹو جیو اکنامکس۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو لاسٹ گورنمنٹ آئی تھی پاکستان میں، اس نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ the way to prosperity is the vision of جیو اکنامکس۔ سو کیونکہ ہم نے ہمیشہ جیو پولیٹکس پہ فوکس کیا ہے اور ہمیں ایک امپورٹنٹ رول بھی پلے کرنا پڑا ہے بیکاز آف دی اسٹریٹجک لوکیشن، تو ہمیں ہمیشہ زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے بجائے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو پائے۔ لیکن اب جیو اکنامکس کے ویژن پہ ہم کام کرتے ہوئے اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کو بہترین طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہوئے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور پاکستان کو پراسپرس بنا سکتے ہیں ہر لحاظ سے۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے، ایک ایسا ویژن ہے جس سے نہ صرف ہم اپنے جیو پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں بلکہ ساتھ ہی اکنامیکلی اسٹرانگ بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی رائیول نیشنز کے اگینسٹ کافی سیکیور بھی ہو سکتے ہیں۔ سو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری لاسٹ گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا کہ ناؤ پاکستان ول موو فرام جیو پولیٹکس ٹو جیو اکنامکس، اور فرسٹ ٹائم اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ان مارچ 2020 اینڈ اٹ واز اناؤنسڈ وین دی اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ واز آرگنائزڈ۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیو اکنامکس کی طرف موو کر جائیں گے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم جیو پولیٹکس کو بالکل نیگلیکٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن دا تھنگ از کہ وی آر گوئنگ ٹو فوکس مور آن جیو اکنامکس رادر دین آن جیو پولیٹکس۔ لیکن آبویسلی اس ویژن کو اکمپلش کرنے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے وے میں کافی سارے ہرڈلز بھی آئیں گے۔ سو ون بائی ون ہمیں انہیں جوڈیشیسلی ٹیکل کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے ویژن کو حاصل کر پائیں۔ سو ناؤ ول ڈسکس کہ پاکستان کے وے میں کیا کیا آبسٹیکلز آ سکتے ہیں یا کیا کیا چیلنجز پاکستان فیس کر سکتا ہے اپنے اس ویژن پہ کام کرنے کے لیے۔ سو فرسٹ از پاکستانز اکنامک انسٹیبلٹی۔ سو سب سے پہلے تو بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہماری اکانومی کافی زیادہ ویک ہے، اور اب تو جو کرنٹ سچویشن ہے دیٹ از ورسننگ اینڈ وریسم، کیونکہ بار بار ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ پاکستان از آن دا برنک آف بینکرپسی۔ سو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری اکنامک سچویشن اتنی فریجائل ہے کہ کو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک بینکرپٹ کنٹری ہو سکتا ہے اگر اس کو ابھی صحیح سے سنبھالا نہیں گیا تو۔ سو دا فرسٹ تھنگ از کہ جس بھی کنٹری کی اکانومی ہی اتنی کمزور ہو، اتنی فریجائل ہو، تو وہاں پہ کبھی بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی، کیونکہ جب تک ہم اپنے کنٹری کی اکنامک اسٹیبلٹی کو انشور نہیں کریں گے، ایفیکٹو اکنامک ریفارمز یہاں پر نہیں لائیں گے، تو تب تک
ایسا ممکن نہیں کہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کریں. اور پچھلے سالوں کا اگر ہم ریکارڈ دیکھیں تو ہم نے کافی کم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ریسیو کی ہے. دیٹ از بیکاز آف دی ورسننگ اکنامک سچویشن آف پاکستان. اور اب اگر ہم دیکھیں تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ضرور ہے، لیکن وی ہیو ریسیوڈ اٹ اونلی انڈر دی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کنسیڈریبل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی پاکستان میں، کیونکہ انویسٹر کا کانفیڈنس پاکستان کی اکانومی میں نہیں ہے. دیر از ٹو مچ انسرٹنٹی. آل رائٹ، سو سب سے بڑا ہمیں جو چیلنج فیس کرنا پڑ سکتا ہے دیٹ از آر ویک اکانومی، آر فریجائل اکانومی. سو فار دیٹ وی نیڈ ٹو برنگ effective economic reforms, facilitate trade, facilitate business, and improve investor confidence. And of course, we need to improve law and order situation in Pakistan. So تبھی ہم انویسٹر کا کانفیڈنس بحال کر سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی میں، کہ وہ یہاں آئے، اپنا پیسہ لگائے، اپنے بزنس اسٹیبلش کرے، تاکہ ڈیولپمنٹ ہو ہماری کنٹری کی، ہماری اکانومی پراسپر کرے، اور ہمارے لوگوں کو امپلائمنٹ ملے اور ان کے لیونگ اسٹینڈرڈز امپروو ہوں. نیکسٹ جو چیلنج آ سکتا ہے ہمارے وے میں دیٹ از دی بیوروکریٹک انفیکٹونیس، اور یو کین سے بیوروکریٹک ہرڈلز. یو نو کہ ہمارے پاس کافی زیادہ ریڈ ٹیپزم ہے، کافی زیادہ ہماری ڈاکیومنٹیشن کے ہرڈلز ہیں. جو بھی پروسیجر ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے، کوئی بھی بزنس اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے یا اوور آل، تو کافی زیادہ ڈاکیومنٹیشن کی جاتی ہے، کافی زیادہ ریڈ ٹیپزم ہے جو کہ لوگوں کو فرسٹریٹ کر دیتا ہے، جو کہ بزنس مین کو، انویسٹرز کو فرسٹریٹ کر دیتا ہے. سو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان بیوروکریٹک ہرڈلز کو منیمائز کریں، اور اسپیشلی جو ٹیکنالوجیکل ورلڈ ہے اس میں ترقی کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، اس لیول پہ کام کرتے ہوئے ڈیجیٹلائزیشن پہ کام کریں، تاکہ لوگوں کے لیے، انویسٹرز کے لیے، بزنس مین کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور وہ آرام سے اپنے تمام کام ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے کر سکیں. کیونکہ اگین جب تک بیوروکریٹک ہرڈلز ہوں گے تب تک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی پاکستان میں. سو اگر ہم اپنے جو اکنامک ویژن پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے دیٹ از کہ یہاں پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ضرور آئے، کیونکہ اسی طرح ہی ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ ہمیں اپنے جو ٹیکسیشن سسٹم ہے اس کو کافی حد تک امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور مور اوور جو انٹرسٹ ریٹس آتے ہیں ان میں فریکوینٹ جو فلکچویشنز آتی ہیں یہ کافی زیادہ انسرٹنٹی کریٹ کرتی ہیں. سو وی نیڈ ٹو ورک آن دس ایریا، اور اس کے لیے آبویسلی ہمیں ٹیکس ریفارمز لانے ہوں گے، اینڈ اوور آل ہمیں اچھے اکنامک ریفارمز لانے ہیں یہاں پر، تاکہ ہم ونس اگین فیسیلیٹیٹ کر سکیں انویسٹرز کو. اگر ہم مزید انٹرنل چیلنجز کی بات کریں تو ون موسٹ امپورٹنٹ اینڈ بگیسٹ چیلنج دیٹ پاکستان از فیسنگ رائٹ ناؤ از دیٹ آف دی پولیٹیکل پولرائزیشن. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو ہمیشہ سے پاکستان نے فیس کیا ہے، لیکن ریسنٹلی دی پولیٹیکل انسٹیبلٹی از انپریسیڈنٹڈ، جس کی وجہ سے انویسٹر کانفیڈنس کافی شیک ہوا ہے، اینڈ نو بڈی از ریڈی ٹو انویسٹ رائٹ ناؤ. سو جب تک ایک ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آئے گی، ایک اسٹیبل گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں ہوگی، تب تک یہاں پر کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. سو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو میک شیور کہ جلد سے جلد الیکشنز ہوں اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ یہاں پر آئے، تاکہ پھر اچھے سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ریسیو کر پائے. Another very important thing is that we need to provide security or maintain internal security of our country. یعنی کہ ہمیں یہاں پر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا چاہیے، اپنے اداروں کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا، تاکہ جو لیگل پروسیسز ہیں، جو لیگل پروسیجرز ہیں، اس میں ہمارے انویسٹرز کو کوئی پرابلم نہ ہو، اور ان کے جو بھی لیگل میٹرز ہیں وہ ایزیلی ریزالو ہو جائیں. ادر دین دیٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم کو ہمیں ایلیمنیٹ کرنا ہوگا اپنے جو اکنامک ویژن کو کامیاب بنانے کے لیے.
ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی جب لاسٹ ایئر یو ایس وڈرال ہوا افغانستان سے، اس کے بعد سے ہم ایک نئی ٹیررزم کی ویو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. آئے روز ہمارے سولجرز پہ اٹیکس کیے جاتے ہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے. تو ایک لحاظ سے ہم ایک نیا ٹیررزم کی ویو جو ہے اپنے کنٹری میں دیکھ رہے ہیں. سو اس کے لیے ہمیں یہ ہر طور پر یقینی بنانا ہوگا کہ ہمیں ٹیررزم کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے لوگ یہاں پر جو بھی انویسٹرز آئیں، جو بھی فورن ورک فورس یہاں پر آ کے کام کرے، تو انہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. جیسا کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی یونیورسٹی کے باہر، کنفیوشس سینٹر کے باہر ایک وین پر حملہ کیا گیا، وہاں پہ خودکش دھماکہ کیا گیا بائی سم شری بلوچ، جس کے نتیجے میں چائنیز جو ٹیچرز تھے ان کی ڈیتھ ہوئی اور کچھ سیویئرلی انجر ہوئے. اس وجہ سے ان تمام ایونٹس کا ہمارے کنٹری کی جو امیج ہے اس پہ کافی برا اثر پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے ہم چائنا سے ریسیو کر رہے ہیں. تو لاسٹ ایئر آئی گیس اٹ واز لاسٹ ایئر، داسو ڈیم کے جو انجینئرز تھے وہاں پہ اٹیک ہوا ان کے انجینئرز پہ. تو اس طرح ان کی لائفز خطرے میں ہیں. تو اگر ہم اپنی سب سے بگیسٹ انویسٹر کو ہی یقین دہانی نہیں کرا سکتے کہ ان کے لوگ یہاں پر سیکیور ہیں، تو ہم کیسے کسی اور کنٹری کو یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کنونس کر سکتے ہیں. سو فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو از دیٹ وی نیڈ ٹو ایلیمینیٹ ٹیررزم اینڈ وی نیڈ ٹو پرووائڈ سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ٹو دی ورک فورس. اب ہم نیکسٹ چیلنج کی بات کریں تو دیر از اے گریٹ پرابلم آف دی لیک آف ایجوکیشن. یہاں پر ان ایڈوکیٹ ایجوکیشن ہے، لوگوں کے پاس اسکلز نہیں ہیں، ٹیکنالوجیکل نالج نہیں ہے. آل رائٹ، اس کے علاوہ ہمارا ایجوکیشن کا بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے 22.5 ملین بچے جو کہ ایج 5 سے لے کر 16 سال کے بچے ہیں، وہ ہمارے اسکول سے باہر ہیں. دے آر آؤٹ آف اسکول چلڈرن. اس کے علاوہ ہم اپنی ایجوکیشن سیکٹر میں اتنی ایلوکیشن نہیں کرتے. ہماری بجٹ ایلوکیشن بہت زیادہ لو ہے. ہم نے اپنے لوگوں کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کیا، یعنی ہم لوگ بہت ہی کم بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں فار ہیومن ڈیولپمنٹ. تو اگر کل کو یہاں پر انڈسٹریز لگائی جاتی ہیں، فیکٹریز اسٹیبلش کی جاتی ہیں، تو پھر وہاں پر کون کام کرے گا جب لوگوں کے پاس اسکلز ہی نہیں ہوں گے، ہمارا لیبر پروڈکٹیو نہیں ہو پائے گا، تو پھر ہم کیسے اپنے پلان کو اچھے سے ایگزیکیوٹ کر پائیں گے. آل رائٹ، سو دس از ون بگیسٹ چیلنج فیسڈ بائی پاکستان. نیکسٹ تھنگ از کہ اب ہم پاکستان جو ایکسٹرنل چیلنجز فیس کر رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں تو کہ یو ایس چائنا رائیولری کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے کافی پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں. وہ اس طرح کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، پاکستان اسے اپنی اکانومی کے لیے ایک لائف لائن قرار دیتا ہے، لیکن اسی پروجیکٹ کو یونائٹڈ اسٹیٹس پاکستان کے لیے ایک ڈیڈ ٹریپ کے طور پر سمجھتا ہے، اور بار بار پاکستان کو یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ چائنا سے اپنی اتنی زیادہ اکنامک ڈپینڈنس کریٹ نہ کرے، کیونکہ پھر ان پروجیکٹس کی وجہ سے پاکستان ایک ڈیڈ ٹریپ میں پھنس سکتا ہے. لیکن اگر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تمام پروجیکٹس کو اچھے سے ایگزیکیوٹ کیا جائے تو بے شک ہماری اکانومی کو بہت اس سے فائدہ ہوگا. لیکن اس طرح سے یو ایس ہم سے ناخوش ہوتا ہے. تو یہاں پر ہماری فارن پالیسی میکرز کے لیے چیلنج ہے کہ وہ کس طرح چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بیلنس آؤٹ کرتے ہیں، کیونکہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہمارے لیے ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کو انشور کرے گا، اینڈ دیٹ ول پیو وے فار دی پراسپرس اکانومی. اینڈ another biggest challenge that Pakistan is facing right now is that the uncertain situation in Afghanistan. اگر وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آ پاتی ہے، یعنی کہ جو کراس بارڈر ٹی ٹی پی اسٹیبلش کی ہوئی ہے، ان کے سیف ہیونز بنے ہوئے ہیں، اگر طالبان کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا ایگریمنٹ ریچ نہیں کر پاتا کہ وہ ٹی ٹی پی کو روک سکیں، یا پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستانی گورنمنٹ کا
کوئی سیز فائر نہیں ہو پاتا تو ان دیٹ کیس پاکستان ہو سکتا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم فیس کرے. لائک کرنٹلی 3-4 بار کوشش کر چکی ہے پاکستانی گورنمنٹ کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ سیز فائر ریچ کر لیا جائے, لیکن کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا, جس کی وجہ سے پاکستان از کانسٹنٹلی فیسنگ دس تھریٹ آف ٹیررزم. اور آئے روز ہمارے سولجرز پہ اٹیک کیے جاتے ہیں, کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے. اور اب خدشات اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ سوات ویلی کو پارشلی آکیوپائی کر چکے ہیں تحریک طالبان پاکستان. So without peace in Afghanistan and without peace with Afghanistan, we cannot ensure security and peace in Pakistan. So یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, اور آگے وقت ہی بتائے گا کہ پاکستانی گورنمنٹ اس اتنے بڑے مسئلے کو کیسے حل کرتی ہے. And then there is of course Indian factor. آپ یہ جانتے ہیں کہ انڈیا بار بار کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے, پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ آئسولیٹ کرے. اینڈ آف کورس یو نو کہ انڈیا ہمارے سی پیک پروجیکٹ کے خلاف ہے, وہ اس کو ڈس اپروو کرتا ہے. اینڈ انڈیا از ٹرائنگ ٹو سبوٹاج سی پیک پروجیکٹ, جس کے لیے یہاں پر انہوں نے اپنا جو اسپائی ہے کلبھوشن جادو اس کو بھی بھیجا کہ وہ بلوچستان میں جائے اور جو وہاں پہ سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز ہیں, موومنٹس ہیں, ان کو سپورٹ کرے تاکہ پاکستان کو انٹرنلی ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. آل رائٹ, سو ہم آگے چل کے کس طرح اس تھریٹ کو کاؤنٹر کرتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے آگے چل کے کافی بڑا چیلنج ہونے والا ہے, کیونکہ ان تمام مسئلے مسائل کو حل کیے بنا ہم ایفیکٹولی اپنے ویژن کو کامیاب نہیں بنا سکتے. اگر ہم کرنٹلی پاکستان کی سچویشن دیکھیں تو سچویشن از ورس. اٹس ناٹ فیورنگ دی ویژن, جیو اکنامک ویژن آف پاکستان, کیونکہ اس سے پہلے ہمیں کافی سارے اپنے پرابلمس کو حل کرنا ہوگا. اینڈ وداؤٹ سالونگ دوز ایشوز وی کین ناٹ گو فارورڈ. تو ابھی کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے, یا پھر ہم اس چیز کو یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اپنا ایک ویژن تو بتا دیا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, آگے جیو اکنامکس کی طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن دے ہیونٹ لیڈ آؤٹ اینی کمپریہنسو اسٹریٹجی کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ کس طرح اس ویژن کو پورا کیا جائے گا, کس طرح جیو اکنامکس پہ کام کیا جائے گا. So far we can say کہ there is no any effective comprehensive strategy. So right now it's a mere declaration, nothing else. اگر ہم بات کریں کہ اس حوالے سے پاکستان کے لیے کیا پری ریکویزٹس ہیں, کیا ایسے اسٹیپس ہیں جو پاکستان لے سکتا ہے اینڈ اپنے گول کو اچیو کر سکتا ہے, تو فرسٹ تھنگ از کہ وی نیڈ ٹو مینڈ آر ٹائز ود دی نیبرز. لائک رشیا ہے, سوری اٹس ناٹ رشیا, اٹس افغانستان, اٹس ایران اور انڈیا. ان تینوں کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات بہتر بنانے ہیں, تبھی جا کر ہمارا ریجنل کنیکٹیوٹی کا جو ایم ہے, گول ہے, وہ اچیو ہو سکتا ہے, بیکاز ریجنل کنیکٹیوٹی از سینٹرل ٹو دا ویژن آف جیو اکنامکس. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی, وہ لوگوں کو اس ویژن کے بارے میں اویئر کر سکتی ہے, انہیں انفارم کر سکتی ہے, تاکہ جو انٹرنیشنل لیول پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے. لائک بلوچستان کے لوگوں کو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ سی پیک پروجیکٹس ان کے لیونگ سٹینڈرڈز کو امپروو کریں گے, ان کے ایریاز کو ڈیولپ کریں گے اور انہیں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دیں گے, تو تبھی ہم ان کو کانفیڈنس میں لے سکتے ہیں اور اپنے پروجیکٹس کو کامیاب بنا سکتے ہیں. اور یہی بہترین طریقہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا. تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ وی نیڈ ٹو انٹروڈیوس اکنامک ریفارمز, ٹیکس ریفارمز, تاکہ ہماری جو انکنسسٹنسی ہے فسکل پالیسیز میں اس کو پریونٹ کیا جائے, تاکہ یہ جو اکنامک انسرٹنٹی ہے اس کو ختم کیا جائے اور انویسٹر کانفیڈنس ریسٹور ہو پائے اس طرح. فورتھ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ وی نیڈ ٹو ایلوکیٹ مور بجٹ فار دی ہیومن ڈیولپمنٹ.
ہمیں اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے لوگوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے زیادہ منی ایلوکیٹ کرنی ہوگی اور ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا ہوگا، تاکہ جب فیوچر میں یہاں پر انڈسٹریز لگیں تو وہاں پر جا کر ہمارے لوگ کام کریں اور ان کے اسکلز آلریڈی اتنے ڈیولپڈ ہوں کہ ہمارا جو لیبر ہو وہ پروڈکٹیو ہو، اور اسی طرح ہمارا آؤٹ پٹ بھی اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں جو ٹیررزم ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا، جہاں جہاں پر ٹیررسٹ کے سیف ہیونز موجود ہیں ان کو ڈسٹروائے کرنا ہوگا، اور جو یہاں پر ہمارے فورن لوگ آ کر، ورک فورس آ کر کام کرے، ہمیں انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہوگی، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، اینڈ obviously we need to minimize the bureaucratic hurdles، اور بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا اور انویسٹر فرینڈلی پالیسیز اڈاپٹ کرنی ہوں گی۔ اسی طرح ہی ہم اپنے جیو اکنامک ویژن کو پرسیو کر سکتے ہیں افیکٹولی۔ سو آئی تھنک وی آر ڈن ود دس ٹاپک۔ If you found this video helpful, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.